بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معراج کی رات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر پر تھے اور اپنی جائے نماز کے سامنے سونے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان کے پروں کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سونے کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں اٹھ بیٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق سفر بن کر آپ کو بارگاہ عزت تک پہنچاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و توقیر عنایت فرمائیں گے جو آج تک نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ راہ سفر ہوئے۔ جب نبی کریم بیت المقدس پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سلام پہنچایا، السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسا سلام ہے؟ کس وجہ سے مجھے ان ناموں سے پکارا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول شناخت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر میں ہیں، اور حشر کے دن مخلوقات کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تلے ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق سے اتارا اور ایک دیوار کے ساتھ براق کو ریشم کی رسی سے باندھ دیا۔ اس دیوار کو البراق کہتے ہیں، یہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی یہ مسجد بیت المقدس میں ہے اور بیت المقدس مقدس ترین حصہ ہے اور مقدس مقامات جس کی وجہ سے یہ مقدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے قابل تعظیم ہے۔ زیادہ تر شہر کی مشرقی پہاڑی موریا پر ایک خاتے میں ہے جسے مسلمان حرم شریف کہتے ہیں، جو 32 ایکڑ رقبہ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ شب معراج کی روایت کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے براق پر سوار تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے طور سینا پر گئے، وہاں سے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم پہنچے اور پھر بیت المقدس میں تشریف لائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس وقت ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اتارا اور براق کو ایک کنڈی سے باندھ دیا، جس سے پہلے پیغمبروں نے بھی اپنے گھوڑے باندھے تھے۔ حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے جو بعد میں باب محمد کے نام سے مشرف ہوا داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے جسے کہف الصغرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سے محدثوں اور مفسروں کی رائے ہے صغرا بہشت کی چٹانوں میں سے ہے، یہی وجہ ہے اس کو بیت الجنت بھی کہتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے اس چٹان پر ختم المرسلین انبیاء النبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے عبادت کی ہے اور 80,000 فرشتے ہر وقت اس کو اپنے حلقے میں لیے رہتے ہیں۔ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قبہ صغرا میں چٹان پر دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو چٹان تعظیماً بلند ہو گئی، تعظیم کے لیے اوپر اٹھی
لیکن انا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے روک دیا اور وہی رک گئی۔ چنانچہ آج تک اسی قدر زمین اوپر اٹھی ہوئی ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گنبد میں تشریف لائے، جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی گرامی سے منسوب ہے۔ یہ گنبد بھی بڑا مقدس و مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اسی اسنا میں پیغمبروں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تشریف لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امام بن کر اپنے مرسل بھائیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام نے صفیں باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام بنایا اور خود وہاں آئے ہوئے تمام فرشتوں کے ساتھ اقتدا کی اور نماز سے فارغ ہو کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تقریر فرمائی، بے حد تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے آتش نمرود سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے گلزار بنایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم کیا اور ان 7 نشانیوں کے ساتھ مجھے ممتاز بنایا اور ایک پتھر سے میرے لیے 12 چشمے جاری کیے اور میری امت کے لیے آسمانی کھانا من و سلوہ آسمان سے اتارا اور ہمارے سروں پر بادل کا سایہ کیا اور مجھے اپنی کتاب توریت سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے کہا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی کتاب زبور کے ساتھ معزز فرمایا اور مجھے خوشحالانی میں یکتا کیا اور لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کیا، پہاڑوں اور جانوروں کو مسخر کرنے کی مجھے طاقت عطا کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھے نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں اور پریوں کا بھی بادشاہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ جانوروں کے ساتھ بات کرنے کی زبان بھی عطا کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ اور روح کہہ کر پکارا، ماں کے پیٹ میں مجھے اپنی کتاب کی تعلیم فرمائی اور اپنی مقدس کتاب انجیل مجھ پر اتاری اور مجھے وہ قدرت عطا کی کہ میں نے اللہ کے کلام سے مردہ زندہ کیے، کوڑھی اور اندھے انسانوں کو شفا دی اور مجھے اسماء پر زندہ اٹھا لیا اور مجھ کو اور میری ماں کو تمام علائشوں سے پاک کیا۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام خدا کی حمد و ثنا سے فارغ ہو چکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت العالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، مجھے قرآن حکیم عطا کیا، اور سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے اول و آخر کیا، میری ذات پر نبوت ختم کی تاکہ میرے بعد کوئی نبی نہ بنے، اور مجھے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، انجیل میں احمد اور پہلی کتابوں میں حامد اور زبور میں محمود کہا۔ سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے تمام روئے زمین کو میرے واسطے مسجد بنایا اور میری امت پر توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر ختم کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے افضل ہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو بزرگ اور مکرم کیا
اور کسی کو اول و آخر میں یہ بزرگی نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ الصغریٰ پر لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سیڑھی نظر آئی جو زمین سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ سیڑھی کے دونوں طرف کے بازو و پنجروں کی طرح تھے۔ اس کا ایک سرا زمین پر تھا اور دوسرا آسمان میں۔ ایک بازو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور ایک سرسبز زمرد کا۔ اس کا ایک پایا سونے کا تھا اور دوسرا موتیوں اور چاندیوں کا۔ اس کی مجموعی صورت کرسی کے مشابہ تھی جس میں زمرد کے دو اتنے بڑے پر لگے تھے کہ اگر اس کا ایک پر پھیلا دیا جاتا تو تمام دنیا کو گھیر لیتا۔ اس کرسی میں 50 مقام تھے۔ ہر مقام میں 70 سال کا فاصلہ تھا اور ایک ایک مقرر فرشتہ ہر ایک مقام پر متعین تھا اور ہر ایک فرشتے کے تحت 50,000 فرشتے تھے اور وہ تمام فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیڑھی فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے جو آسمان سے زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے، اور موت کا فرشتہ ملک الموت بھی روح قبض کرنے کے لیے اسی سیڑھی سے نیچے اترتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے مرنے کے وقت جب آدمی کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اس وقت یہ سیڑھی نظر آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی کے ذریعے فلکی رفتوں کی طرف عروج کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے سماوی سیڑھی پر سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیڑھی کے انتہائی کنارے پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو ہاتھ کھولے ہوئے زمین و آسمان کے 7 طبقوں کو دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور حضور کی تشریف آوری کی خوشی ظاہر کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سیڑھی کے اس کنارے پر میرا مقام مقرر فرمایا ہے۔ میں اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت دل میں لیے ہوئے ہوں اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کب یہاں تشریف لاتے ہیں؟ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے سے آگے بڑھے تو ایک اور دریا دیکھا جو اتنا چوڑا تھا کہ اس کو پار کرنے میں انسان کو 200 برس لگ جائیں، اور ہر جانور جو خشکی و پانی میں ہوتا ہے وہ سب اس دریا میں موجود تھے۔ اس دریا کا نام قاسیہ تھا اور وہ ہوا میں معلق یعنی لٹکا ہوا تھا اور ایک قطرہ پانی کا اس سے نہ گرتا تھا اور اس کا رنگ نہایت صاف نیلا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہوائی کرہ میں پہنچے جہاں ہواؤں کو 70,000 زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ہر زنجیر پر 70,000 فرشتوں کے سبرد تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر اس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خدا کی عظیم الشان عظمتوں کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمتوں کا علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد جب ہماری نئی ویڈیو آئے گی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔